نے یہ بتا دیا تھا کہ جو معصوم کے حق میں غاصب ہو جائے پھر قیامت والے دن بھی وہ اپنے نماز اور اپنے روزے کی وجہ سے نہیں اٹھے گا، وہ اپنے اسی جرم کی وجہ سے اٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ کا مال کھایا گیا، اللہ نے دوبارہ اس لیے واپس نہیں لیا کہ جب قیامت والے دن اٹھے تو اپنے کسی اور سٹیٹس کے ساتھ نہ اٹھے، غاصب زہرا کے نام کے ساتھ اٹھے۔ اب یہ اٹھے گا بھی تو غاصب سیدہ کے عنوان کے ساتھ اٹھے۔ پھر ایک سوال ہوا میرے 8ویں شہنشاہ سے، پھر محفل میں سوال ہوا۔ یہ جتنے جواب میں دے رہا ہوں یہ آئمہ کے دیے ہوئے جواب۔ مولا امیر المومنین نے اپنے دور میں فتح واپس کیوں نہیں لیا؟ تو 8ویں امام نے جس کا جواب دیا، اور کتنا بہترین جواب ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر ولی ہیں اور ہمارا اللہ ولی ہے۔ توجہ رکھیے گا صاحبان، جواب امام سنیے گا۔ ہم تمہارے اوپر ولی ہے، اللہ ہمارے اوپر ولی ہے۔ ہماری ولایت یہ حق رکھتی ہے اور یہ تقاضا کرتی ہے جب امت سے کچھ چھینا جائے تو ہم تمہارے ولی ہو کر تمہیں تمہارا حق لے کے دیں۔ اگر تم سے کچھ چھینا جائے گا تم ہم سے شکایت کرو گے، ہمارا ولی ہونے کی حیثیت سے حق بنتا ہے ہم تمہارا حق تمہیں واپس لے کے دیں، اور جب کوئی ہم سے حق چھینے گا پھر ہم خود نہیں لیں گے، پھر اللہ ہمارا حق چھینے گا اور اللہ ہمارا حق ہمیں واپس لے کے دے گا۔ اس کا مطلب جس نے زہرا سے حق چھینا ہے وہ زہرا کا مجرم نہیں ہے، وہ اللہ کا مجرم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب وہ مجرم صرف سیدہ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا مجرم۔ پھر 9ویں امام سے سوال ہوا، علی نے فتح واپس کیوں نہیں لیا؟ فرمایا اس لیے کہ سیدہ جب دربار سے گئی تھی تو سیدہ جاتی ہوئی کہہ گئی تھی، جب بی بی نے آخری جملہ کہا تو وہ کیا جملہ تھا بی بی کا؟ بی بی نے کہا اب میں تم سے اپنی اس حق کے لیے مطالبہ نہیں کروں گی، اب میں تم سے سوال کروں گی اللہ کی عدالت میں۔ جب فیصلہ سیدہ نے بھیج ہی اللہ کی عدالت میں دیا تھا، اور جب امیر المومنین تخت حکومت میں بیٹھے تو پھر اب یہاں تو جناب سیدہ مطالبہ کرتی، جناب سیدہ موجود ہوتی، زندہ ہوتی، علی منبر پر آتے، جناب سیدہ علی سے آ کے کہتی میرا حق مجھے واپس دیا جائے۔ تو پھر اب امیر المومنین کیونکہ مدعی موجود ہے، جس کا حق چھینا گیا ہے وہ مظلومہ موجود ہے، اب اسے حق لے کے دیا جائے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، کیونکہ میں نے جوابات بھی دینے ہیں اور ان جواب